بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر بھروسے کی عجیب کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی کی انتہا تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس یا گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی کی بھیگی ہوئی پٹیاں رکھیں اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اٹھا کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فراغت کے بعد پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل کئی بار کیا۔ جب میں یہ عمل بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریض کدھر ہے؟ اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے، میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو اچھا، کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ہمارے گھر ایک بار پھر آیا۔ آنکھوں میں آنسو اور رودھی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لیتا۔ عورت نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دعائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔
صرف یاد دہانی کے لیے اس سے بھی بڑی اللہ پر بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوفزدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے 2 لڑکوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہ کیا، حالانکہ اس وقت جو بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اور پھر میرے نہایت ہی قابل قدر ناظرین کرام، اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ مختصر و حاصل و تحریر کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کہ اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتے ہیں۔ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گناہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں ہر مشکل اور پریشانی میں اپنا محتاج کرے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ شکریہ۔